اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج سے ہم عربک گرامر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اگر دوسری زبان میں ہم بات کریں، دوسرے الفاظ میں بات کریں، تو یہ زبان قرآن کی ہے، اسلام کی ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ اس لیے بھی تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا ایک پیغام دیا ہے وہ کیا ہے۔ اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت تو سمجھ آ جاتا ہے، بٹ پھر بھی کلیئرلی اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اسی زبان میں سمجھا جاتا ہے۔ جو اس زبان میں ایسنس ہمیں سمجھ آتا ہے نا، وہ کسی اور زبان میں، کسی اور ٹرانسلیشن میں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم آسان انداز میں، بہت ہی آسان کوشش کریں گے، بہت آسان کچھ مثالوں کے ساتھ، کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ان اصولوں کو سمجھے۔ although عربک گرامر کے اصول جو ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، ان کو بہت ڈرائی سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو 2 سے 3 کلاسز کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بٹ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ بہت آسان سے سمجھیں گے، بہت آسانی کے ساتھ، اور سب سے اہم بات کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس زبان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جہاں ہمیں باقی ساری لینگویجز کو سیکھنے کے لیے تو بہت وقت ہے، انگلش کو سیکھنے پہ تو ہم بہت فوکس کرتے ہیں، تو کیا ہم رب کے کلام کی جو زبان ہے اس کو نہیں سیکھیں گے؟ کیا ہم اس کے لیے اپنا وقت نہیں لگائیں گے؟ اور یہ بھی عبادت ہی ہے۔ اگر ہم اس کلام کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے اس زبان کو سیکھ رہے ہیں، ان سارے گرامیٹک رولز کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہی ہے۔ تو سب سے پہلا لیسن ہمارا ہے کلمہ۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اردو گرامر کو جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ کچھ عربک گرامر کی بات کی جائے یا اردو گرامر میں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں، تو ہمیں جو اردو بولنے والوں کو تو یہ بہت آسانی ہے کہ وہ بہت آسانی سے ان ساری چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک سہولت ہے، حالانکہ جو باقی ساری لینگویجز ہیں ان کو زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ عربک کے ہی ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہمیں تو ایک ایج ہے، ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کلمہ۔ کلمہ جیسے کوئی بھی لفظ ہم بولتے ہیں اس کو کلمہ بولا جاتا ہے۔ کلمہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہے، وہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ 2 طرح سے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کامن بات کرتے ہیں روٹی شوٹی، چائے شائے، کام وام، تو اس میں اگر ہم بات کریں کام کی تو اس کا تو کوئی میننگ ہے، بٹ اگر ہم وام کی بات کریں تو یہ ایک عام بولا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم بہت سے الفاظ کو بولتے ہیں تو اس کا معنی نہیں ہوتا۔ ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے، جس کو معنی الفاظ ہوتے ہیں، بامعنی کلمہ ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم روٹی شوٹی بول رہے ہیں تو روٹی سے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ روٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن شوٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بات کرنے کا انداز ہے۔ تو اگر ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں یا اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے اور جن کا معنی نہیں ہے، لیکن جب ہم عربک کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو۔ تو قرآن میں ہر لفظ، ہر کلمہ جو ہے اس کا معنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا میننگ ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں اس سے بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ویسے عام زبان میں بات کریں تو 2 طرح سے الفاظ آتے ہیں، 2 طرح سے کلمہ ہوتا ہے۔ ایک کو بولتے ہیں معنی کلمہ، اور دوسرے کو بولتے ہیں لا معنی، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ لا مینز نہیں، کوئی میننگز نہیں ہے اس کے۔ قرآن میں ہر لفظ، ہر کلمہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اب جب ہم کلمہ کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی ہم بات کریں گے معنی کلمہ کی، تو اس کے اندر 3 فردر اس کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے۔ وہ 3 کیٹیگریز کون سی ہے؟ سب سے پہلی کیٹیگری اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ تو یہ 3
ऐसी कैटेगराइजेशन है जिसमें सारे अल्फाज को, जितने भी कलिमा आते हैं उन सब को इसी में डिवाइड किया गया है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इस्म की, तो इस्म की जमा क्या होती है? अस्मा। इसी तरह से अगर फेल की बात करते हैं तो फेल की जमा क्या होती है? अफ़आल। अगर हम हर्फ की जमा की बात करते हैं तो हर्फ की जमा क्या होती है? हरूफ। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारी उर्दू बोलने वाले के लिए, तो यह बहुत आसान है। इस्म क्या होता है? इस्म ऐसा कलिमा जो बजाते खुद कोई माना रखता है। जैसे अभी हमने बात की कि हम माना कलिमा की बात करते हैं, जो कि माना रखता है और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता, मीन्स कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम फ्रेम इसके अंदर नहीं होता। तो इस्म वो चीज है, जैसे हम कहें किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी इस तरह का, जैसे किसी का शहर का नाम होता है, किसी काम का नाम होता है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो अस्मा होते हैं, वो इस्म की कैटेगरीज में आते हैं। या फिर हम बात करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं एडजेक्टिव्स, मुख्तलिफ जो हैं, किसी की एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारे भी अस्मा के अंदर ही आते हैं, जिसको इस्म सिर्फ बोला जाता है। कॉमनली वो इस्म की कैटेगरी के अंदर ही सब आते हैं, एडजेक्टिव हो। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में जो है वो डिफरेंट तरह से हम कैटेगराइजेशन करते हैं। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये कंजक्शन है, ये प्रेपोजिशन है। बट जब हम अरबिक की बात करते हैं तो अरबिक में ये सारे के सारे जितने पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये सारे के सारे तीन के अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं। वो तीन कौन से हैं? इस्म, फेल और हर्फ। इन तीनों के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इस्म को समझ लिया कि इस्म क्या होता है। इस्म वो कलिमा जिसका कोई माना होता है और इसमें टाइम नहीं होता, कोई जमाना नहीं होता, जमाने की कैद से आजाद होता है। अगर हम फेल की बात करते हैं तो फेल भी ऐसा ही कलिमा है जिसका कोई माना होगा, जिसके कोई मीनिंग्स होंगे, बट इसमें जमाना होगा, इसमें टाइम होगा, इसमें जमाने की कैद होगी। माजी, हाल, मुस्तकबिल, जैसे हम बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इस तरह से जब हम फेल की बात करते हैं तो फेल में टाइम फ्रेम आ जाता है, उसमें एक जमाना पाया जाता है। थर्ड, हर्फ। हर्फ की जब बात करते हैं तो चूंकि हमने बात की कि कोई भी ऐसा कुरान में वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा कलिमा नहीं है जिसका माना ना हो, तो कॉमनली अंडरस्टैंडिंग आज तक हमारी ये होती है कि हर्फ ऐसे होते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। मीनिंग्स इनका भी होता है, जितने हरूफ पाए जाते हैं उन सब के भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली उस मीनिंग को जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकता। उसको किसी ना किसी या तो इस्म या फिर फेल की जरूरत होती है जिससे वो अपना मीनिंग्स प्रॉपरली कन्वे कर सकता है। इसी तरह से अगर हम हरूफ की बात करते हैं तो बलागा पर्सपेक्टिव से बहुत से हरूफ ऐसे हैं जो कि फीलिंग्स को शो कर रहे होते हैं कि कहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो गुस्से के साथ बात की है, कहाँ बहुत प्यार से, रहमत से, बहुत पोलाइटली। तो ये सारे अंदाज जो होते हैं ना कुरान पाक में, जहाँ हम पढ़ते हैं कहाँ तनबीह की गई है, कहाँ पे कौन सा अंदाज अपनाया गया है, ये सारे के सारे हरूफ से आते हैं। कहाँ एम्फसिस है, कहाँ पे किसी चीज से मना किया जा रहा है, तो ये सारे हरूफ के थ्रू हम इस मीनिंग्स को समझ सकते हैं। तो इस्म हो, फेल हो या हर्फ हो, तीनों के कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं। इस्म वो है जिसमें जमाना नहीं पाया जाता, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी काम का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। फेल जिसमें कोई काम हो, जैसे हम कहते हैं वो सोया, उसने खाया, वो स्कूल जाएगा। तो इस तरह के जो फेल होते हैं ना, वो जाएगा, फ्यूचर में करेगा, या उसने माजी में किताब पढ़ी, तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं उनको फेल बोला जाता है। वर्ब, इस्म, नाउन, वर्ब, फेल, और फिर हरूफ आ जाते हैं। हरूफ में प्रेपोजिशन, कंजक्शन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश के एतबार से बात करें, और हरूफ ऐसे होते हैं कि जिसमें मीनिंग्स होता है बट उसको साथ में किसी इस्म की या फेल की जरूरत होती है, मीन साथ में किसी और की चीज की जरूरत होती है जिससे वो अपना मीनिंग्स प्रॉपरली कन्वे कर सके। तो ये तीनों को हमने समझ लिया, कलिमा की जो तीन कैटेगराइजेशन है, इस्म, फेल और हर्फ। अब अस्मा की कुछ मिसालें आपके सामने है। जैसे हम कुरान में भी पढ़ते हैं अन्नास, नासुन लोग, कलामुन कलाम, काफिरुन एक काफिर, फीलुन एक हाथी,
جیسے اس میں یہاں پہ کلام کی بات کی جا رہی ہے، کافر کی بات کی جا رہی ہے، ہاتھی کی بات کی جا رہی ہے، یا ہم بات کریں مکہ، مکہ کسی جگہ کا نام ہے نا، مدینہ جگہ کا نام ہے، زیدن کسی کا نام ہے، اسی طرح سے اور بہت سے ایسے کتابن، کرسیون، تو یہ سارے سارے جتنے بھی یہ کلمہ ہوتے ہیں نا، یہ سارے اسم کی کیٹیگرائزیشن میں آتے ہیں۔ آگے فردر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم پہچان کریں گے کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیسے ہم پہچان کر سکیں گے اس کی۔ اسی طرح سے افعال کی کچھ مثالیں، آتا، وہ ایک مرد آیا، اخذت، اس ایک عورت نے لیا، اکلتو، میں نے کھایا۔ تو یہ کچھ اس طرح کی ایگزامپلز ہوتی ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی، صحابہ، وہ گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپلز ہیں جن کو ہم فردر آگے جیسے ہی ہم اپنے کورس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ اسی طرح سے حروف کی جہاں بات کرتے ہیں تو حروف ڈفرینٹ طرح سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے حروف جر ہے، تو حروف جر میں بہت سے حروف آتے ہیں، فی، علا، من، جیسے سے، با حرف جر آتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے حرف جر آتے ہیں جن کے میننگز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ انداز میں جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جیسے حروف مشبہ بالفعل، یا اس کو حروف تاکید بھی بولا جاتا ہے، حرف تاکید بھی بولا جاتا ہے۔ انا، بے شک، جہاں پہ ایمفسس لے کے آنا ہو وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حروف عاطفہ جن کو حرف عطف بھی بولا جاتا ہے، جیسے واو ہے، یا اسی طرح سے فا ہے، اور کا مفہوم آتا ہے، پس کا مفہوم آتا ہے، فا کے ساتھ سما بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے حروف ندا ہے۔ حروف ندا کون سے ہوتے ہیں؟ جو کسی کو بلانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، مینس ٹو کال سم ون۔ یا، یہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الذین آمنو، تو یہ اس کا بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہے۔ اسی طرح سے حروف استفہام، حروف استفہام ہوتے ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوالیہ انداز میں، کسی بھی چیز کو سوالیہ انداز میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ حروف ہیں آ اور حل، مینز حمزہ، سمپل حمزہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ آئے گا، یا پھر حل، حمزہ اور حل، یہ دو ایسے حروف ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے اور کسی بھی سینٹینس کو سوالیہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حروف شرط ہوتے ہیں، ڈفرینٹ حروف ہوتے ہیں جو کہ شرط کے لیے، مینس کنڈیشن کے لیے آتے ہیں۔ ان، جیسے اگر بات کرنی ہے، اف بات کرنی ہے، تو اس طرح سے بہت سے ایسے حروف ہوتے ہیں جس سے ڈفرینٹ طرح کے میننگز لائے جاتے ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، ہم ٹائم فریم کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کب ہوا۔ جیسے بات کی جاتی ہے کھانا، تو اگر ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں تو کھانے میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کسی نے پاسٹ میں کھایا تھا، ابھی کھا رہا ہے، یا فیوچر میں کھائے گا، کیونکہ اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ یہ ٹائم فریم کہاں آتا ہے؟ کہ فعل کے اندر آتا ہے۔ اور جب ہم حروف کی بات کرتے ہیں تو حروف ایسے کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے ساتھ، جیسے کسی میں ایمفسس لے کے آنا ہے، کسی جملے کو سوالیہ بنانا ہے، کسی میں شرط کا مفہوم ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں کہ کہاں پہ کس چیز کا میننگ کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ سارے کا سارا ہمیں حروف سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارا لیسن نمبر 1 ایک کوئک سا ریویو، تاکہ آپ ساری چیزوں کو دوبارہ سے اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے ان کو اسیمبل کر سکیں، اور یہ ہمارے ذہن کے اندر چیزیں رہنی چاہیے، انہیں باہر نہیں نکالنا۔ ہر دن جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ جو میں نے کلاس میں پڑھا تھا یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا چیزیں ہیں۔ آپ کو اس سے اور زیادہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ جو عربک گرامر کو بہت ڈرائی سمجھتے ہیں اور کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن میں اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، جسٹ پڑھی جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ عام اگر ہم زندگی میں بھی بات کریں تو اگر جسٹ ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں اور کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے تو ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے، تھیوری آپ کو یہاں پڑھائی جائے گی اور پریکٹیکل آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ مصحف جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو کھولنا ہے، اور ایک آیت، 2 آیات، 3 آیات ان کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
کچھ کلاسز کے بعد انشاءاللہ ہم بھی ڈیلی جو ہے ہر کلاس کے اندر کچھ نہ کچھ آیات کو اسٹڈی کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تاکہ لیکن ابھی آپ کا چونکہ بہت بگنر لیول ہے تو اس لیے تھوڑا سا پہلے ہم اسم کو اسٹڈی کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی آیات کا جو ہے وہ گرامیٹیکل انالیسس کریں گے۔ فرسٹ لیسن کی سمری ہم نے آج کیا پڑھا؟ کلمہ کسے بولتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کو کلمہ بولتے ہیں۔ کلمہ دو طرح سے ہوتا ہے، با معنی یا پھر لا معنی، ایسا جس کا معنی ہو اور وہ جس کا معنی نہیں ہوتا۔ قرآن میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو۔ تو با معنی کلمہ کی تین اقسام ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جس میں میننگ پایا جاتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل ایسا کلمہ جس کا میننگ ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف بھی میننگ رکھتا ہے لیکن کسی کے ساتھ اپنے میننگز کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسما کی پراپرٹیز کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا ورڈ اسم ہے، کہاں فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔